بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آپ پورا دیکھا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سرزمین موصل کے ایک شہر نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ بس آپ علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی، مگر انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور اپنے کفر و عناد میں بڑھتے چلے گئے۔ جب ایک طویل مدت گزرنے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے تو آپ ان سے الگ ہو گئے۔ قوم یونس علیہ السلام کی کم از کم تعداد 1,30,000 تھی۔ الغرض آپ علیہ السلام قوم کے ساتھ ناراض ہو کر بستی سے نکلے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی ہچکولے کھانے لگی اور موجوں کے بھنور میں پھنس گئی اور ڈولنے لگی اور بوجھل ہو گئی۔ قریب تھا کہ کشتی والے سب غرق ہو جائیں، مگر کشتی والوں نے مشورہ کیا کہ ہم آپس میں قرآن اندازی کر لیں، جس کے نام قرآن نکل آئے اس کو دریا میں پھینک دیتے ہیں تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو سکے اور ڈوبنے سے بچ جائیں۔ جب قرآن اندازی ہوئی تو قرآن آپ علیہ السلام کے نام نکلا، لیکن وہ لوگ آپ علیہ السلام کو دریا میں پھینکنے کے لیے تیار نہ تھے۔ تو دوسری دفعہ قرآن اندازی ہوئی تو پھر بھی قرآن آپ علیہ السلام کے نام نکلا۔ پھر تیسری بار قرآن اندازی ہوئی، پھر بھی آپ کا نام نکلا۔ اب وہ بڑا معاملہ پیش آیا جو اللہ چاہتا تھا، یعنی آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ واقعہ یوں ہوا، جب آپ کے نام بار بار قرآن نکلا تو آپ علیہ السلام نے خود کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بحر اخضر سے ایک بڑی مچھلی بھیجی جس نے آپ کو نگل لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے نام فرمان جاری کر دیا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے بلکہ یہ امانت ہے، لہٰذا اس کا گوشت نہیں کھانا، نہ اس کی ہڈی توڑنی ہے۔ مچھلی نے آپ کو پکڑا اور ایک عرصہ تک آپ کو سمندر میں لیے پھرتی رہی، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس مچھلی کو ایک اور بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو آپ نے سمجھا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب آپ اپنے اعضاء کو حرکت دی تو آپ نے محسوس فرمایا کہ میں زندہ ہوں، تو اللہ کے لیے سجدہ میں گر پڑے اور عرض کی، میرے رب، میں نے عبادت کے لیے ایسی جگہ کو سجدہ گاہ بنایا ہے کہ کسی نے ایسی جگہ کبھی سجدہ نہیں کیا۔ اس بارے میں علماء تفسیر کا اختلاف ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ نے بیان کیا کہ آپ کو مچھلی نے چاشت کے وقت نگلا اور شام کو باہر پھینک دیا، اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے۔ جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا 7 دن۔ سعید بن ابی الحسن اور ابو مالک رحمۃ اللہ کا کہنا ہے کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن ٹھہرے، مگر حقیقت کے لحاظ سے اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ مچھلی آپ کو لے کر سمندر کے نمکین پانی اور سمندر کی تاریکیوں اور اتاہ گہرائیوں میں گھومتی رہی۔ وہاں آپ نے سنا کہ مچھلیاں رحمان کی تسبیح پڑھ رہی ہیں، یہاں تک کہ آپ نے دانے اور گٹھلی پھاڑنے والے اللہ کے لیے کنکریوں کو تسبیح کہتے ہوئے سنا۔ وہ اللہ جو 7ویں آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان سب کچھ کا پروردگار ہے۔ ایسے وقت اور مقام پر حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے، سمندر کے اندھیرے، رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ جب فرشتوں نے آپ کی تسبیح کہنے کی آواز سنی تو فرشتے کہنے لگے، اے اللہ، ہم اجنبی سی جگہ میں ہلکی سی آواز سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے، اس نے میری نافرمانی تو کی، میں نے اس کو سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا۔ فرشتوں نے کہا، یا اللہ، وہ تیرا نیک بندہ ہے اور ہر روز اس کے نیک اعمال تیری طرف بلند ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے یونس علیہ السلام کی سفارش کی، پس اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، پس اس نے آپ کو ساحل سمندر پر بیماری کی حالت میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر کدوں کی بیل اگا دی اور آپ کے لیے ایک جنگلی بکری پیدا کر دی۔ اس کو آپ سے مانوس کر دیا اور وہ زمین سے گھاس وغیرہ کھا کر گزارا کرتی تھی۔
اور صبح شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ نے اچھی انداز میں نشو و نما پائی۔ محترم ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام سننے والے مسلمان، چاہے غیر مذہب عقیدہ رکھنے والے ہیں، سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسلامی معلومات سے مستفید ہونے کے لیے ہمارا چینل اسلامک کہانی 570 کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔